ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا۔ اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی، آپ یقین کریں، بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تو انہوں کی پتا ہوئے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے، تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبط کرنے کو دل کرتا ہے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ بات ہے کرنے والی، ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں۔ سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضرت اویس کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں کی وجہ سے، پیچھے رہے۔ محبوب نے فرمایا تو وہاں رہ کے ماں کی نوکری کر، تیرا نبی تجھ سے راضی ہے۔ اتنا بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا، حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے، اور تو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں، اماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، اور اماں فلانے کے ساتھ۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر، نوکری کو پہلے کر، فرائض کا ادائیگی پہلے کر۔ تو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے، اس کام کو پہلے سر انجام دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ حج پہ جا سکے، آ سکے، اور جتنے دن رہنا ہے گھر والوں کو خرچہ دے سکے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس پہ حج کرنا؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حج کی درخواستیں جا رہی ہیں۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے، شادی کروں گا پھر جاؤں گا۔ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ یہ کس سے آپ نے پوچھا ہے؟ وہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کی چیز اس وقت آپ پہ فرض ہوگی، ابھی جو فرض ہے اس کو ادا کریں۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اس نے کیا نہیں، بغیر حج کیے مر گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ اتنا بڑا حکم ہے حج کے حوالے، لیکن لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا۔ جب آپ کو اللہ موقع دے، ہمت دے، تو پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کریں، یہ ضروری کام ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے۔ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے۔ کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی۔ کہتے میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے۔ کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا،
حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا۔ فرماتے میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا۔ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے خالی آوے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی۔ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا۔ آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے، میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے، نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں، ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے، ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے، وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہیں صرف میں سیاںا ہوں، کام جو صحیح چل رہا ہے۔ او بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں۔ ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار تو بڑے موٹے دماغ کا ہے، کس طرح کے سوال پوچھتا ہے؟ بادشاہ تھا نا، کہا نہیں آپ بتائیں۔ تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں، نیچے آ پھر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جناب بتائیں۔ فرمانے لگے تو سوالی ہے نا، تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ کہ جناب آ جائیں۔ ہارون رشید نیچے آ گیا، امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے رب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا، 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں، یہ تجھے سمجھا رہا ہے، لہٰذا اس سمجھ پہ قائم رہنا، تکبر نہ کرنا، 1 ہی تو منٹ لگتا ہے، یہ تجھے سمجھا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب پی کے گھر آ گیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا، اب مہندی والے دن چودھری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ تو حاجی بھی ہیں تو ڈیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے؟ کہتے میں ڈیرے تو تھا مینوں نہیں پتا، وہ کار لگے سن۔ حاجی صاحب آپ کو سارا پتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا۔ یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے قلوں کی وجہ سے، لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا، کل والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے، رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے۔ اگر تو نے ڈھول ڈمکا شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کل والے دن بھی بجا، تیرا پتا چلے، جنازے پہ بھی بجا۔ کیا تماشا ہے؟ مذہب صرف رسم ہے، ضرورت ہے، کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو، باقی جو مرضی کرو۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، بکرے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔